بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جسم کا 30 سے 40% حصہ مسلز پہ مشتمل ہوتا ہے، اور یہی مسلز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم بات کر سکیں، ہم وزن اٹھا سکیں، ہم لکھ سکیں، اور باقی چیزیں جتنے بھی ہم ٹاسک ہیں وہ پرفارم کر سکیں۔ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں یہ مسلز جو ہیں وہ گریجولی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی ڈیلی روٹین کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے چلنا پھرنا اور باقی جو معاملات ہوتے ہیں ہم وہ نہیں کر پاتے۔ اور اسی میں ایک جو معروف کنڈیشن ہے اسے ہم ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی یا DMD کہتے ہیں، جو کہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ایک پرابلم ہے جو پایا جاتا ہے۔ اس کی اکرنس اس طرح سے ہوتی ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک بندے سے دوسرے بندے میں پھیلتی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جینیاتی بیماری ہے، اور اس میں ایک بہت مسلز میں اہم پروٹین ہوتی ہے جسے ہم ڈسٹروفن کہتے ہیں، اس میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے، یعنی وہ جین جو ڈسٹروفن پروٹین بناتا ہے اس میں پرابلم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہمارے مسلز جو ہیں وہ گریجولی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مسلز ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلز کی جگہ پہ فیٹ ٹیشو یا اسکار ٹیشو بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں پہ ہمارے خاص قسم سیل جنہیں ہم فائبروبلاسٹ کہتے ہیں یا ڈیپوسائٹس کہتے ہیں وہ گرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مسل سیل جو ہوتے ہیں مایوسائٹس وہ لاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نارملی یہ ارلی لائف میں ہی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا جو پتہ ہے وہ تقریباً 4 سے 6 سال کی عمر میں چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مسلز بچے کے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ زیادہ گرتا ہے۔ پیرنٹس کو بہت جلدی اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کو فردر ڈائگنوز کرتے ہیں، لیکن اس کی کنفرمیشن جو ہوتی ہے وہ جینیٹک ٹیسٹنگ سے ہی ہو سکتی ہے کہ کون سا جین انوالو ہے اور جین کا کون سا پورشن اس میں انوالو ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی لائف ایکسپیکٹنسی کی، تو شروع میں اس کی لائف ان لوگوں کی جن کو یہ پرابلم ہوتا تھا ان کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، نارملی وہ اپنی تین ایجز میں ہی یعنی 10 سے 20 سال کی عمر میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ لیکن اب چونکہ ہیلتھ کنڈیشن کافی امپروو ہو چکی ہیں، اب سروسز بہتر ہیں، ڈائگنوسٹک بہتر ہے، ٹریٹمنٹ کے آپشنز بہتر ہیں، تو اس طرح سے لائف ایکسپیکٹنسی کا جو ہے خاصی بہتر ہو چکی ہے، اور اب یہ لوگ تقریباً 30 سال تک ان کی ایوریج لائف جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ پرابلم جو ہے یہ میل میں زیادہ ہوتا ہے، اسٹیٹسٹکس کے مطابق 1 born in 3500 یعنی ایک بچہ 3500 بچوں میں سے اس کو یہ پرابلم ہوتا ہے، اور یہ کنڈیشن گرلز میں اتنی زیادہ کامن نہیں ہے، بوائز میں یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو ڈیفیکٹ ہے یہ پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے، اس لیے مدرز جو ہیں موسٹلی ان کو یہ پرابلم نہیں ہوتا، وہ کیریئر ہوتی ہیں، اس لیے اگر یہ پرابلم آتا ہے فیملی میں تو ان کی بھی ٹیسٹنگ کرنی چاہیے، تاکہ جیسے ہی وہ نیکسٹ پریگنینسی یا ان کی فیملی کے دوسرے ممبر پریگنینسی پلان کریں تو اس سے پہلے ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کر لی جائے، تاکہ یہ پرابلم جو ہے ان کی فیملی میں آگے رن ہونا شروع نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو اب ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے تو اس میں بہت زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں اس پہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، اور ریسرچز جو ہیں بڑے ایفرٹس کر رہی ہیں کہ جلد از جلد اس کی کچھ ایسی جو ہے ٹریٹمنٹ سامنے آ سکے تاکہ اس کا بہترین علاج ہو سکے۔ اس وقت اسٹیم سیل تھراپی پہ کافی سارا کام ہو رہا ہے، چونکہ ایک جینیٹک ڈیفیکٹ ہے تو جینیٹک ڈیفیکٹ کو کیور کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں اسی بندے کے اسٹیم سیلز کو لے کے اس کو ٹھیک کر کے ان کو گرو کر کے دوبارہ سے اس کو ٹرانسپلانٹ، لیکن ابھی یہ انیشیل فیزز میں، ابھی اس میں مزید ٹرائلز کی ضرورت ہے تاکہ ایک افیکٹو جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ سامنے آ جائے۔ پاکستان میں یہ کافی پرابلم ہے، مجھ سے بہت سارے لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، تو جو ایڈوانسمنٹس جیسے جیسے سامنے آئیں گی یا کوئی ایسی بریک تھرو آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی شیئر کرتے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس۔